بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر صبح اٹھتے ہی 3 سورتیں پڑھ لیا کرو، پورا گھر خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ رحمت کے فرشتے اولاد کی حفاظت کریں گے، جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ کے پاک کلام کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں، اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر اور کتنی طاقت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک واقعے سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں محو سفر تھے کہ قبرستان میں سے آپ کا گزر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہاں کی قبروں کے اندر موجود مردوں کے حال سے باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان کے اندر موجود ایک ایسی قبر پر سے ہوا جس کے اندر مردے کو سخت عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت وہ قبر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بعض روایتوں میں ان کا یہ سفر ایک دن کا تھا، بعض میں لکھا ہے کہ صبح گئے اور شام کو واپسی ہوئی، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کا یہ سفر چند دنوں کا تھا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو پھر سے اسی قبرستان کے اندر سے آپ کا گزر ہوا۔ جب اس قبر کے پاس سے گزرے جس کے اندر مردے کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جان کر سخت حیران ہوئے کہ اب وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اللہ کی عظمت، پاکی اور شان بیان فرمائی اور اللہ کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ پاک، تیری شان نہایت ہی بلند و برتر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بخش دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ جب میں یہاں سے گزرا تو اس قبر کے مردے کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا، جبکہ اب اسی قبر کے مردے کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ صاحب قبر کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچے کو چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو ایک عالم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آج اسی صاحب قبر کے بیٹے نے پہلی بار کلام اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس انسان کا بیٹا اللہ کا کلام پڑھے، اسے رحمان و رحیم کہے تو میں اسے جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اپنی زندگیوں میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ان کے مرحوم والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گنہگار ہونے کے بعد خود قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ شامل نہیں ہوگا۔ والدین زندگی میں اللہ کا انعام، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب سراپے رحمت بن جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز جو اولاد اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں، ایک مقبول حج کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ جو اولاد ان کی قدر نہیں کرتی وہ انتہائی بدبخت تصور کی جاتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے نرم لہجہ اختیار کریں، اور جب وصال کر جائیں تو ان کے لیے صدقہ کریں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب ملتا رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قیامت کے روز ان کے اعمالوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو اس کی روح قبضہ کرنے کے لیے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی بارات امٹ آتی ہے، اور آسمان کے سارے فرشتے اس نیک روح کو خوش آمدید کہتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو نیک ماں باپ بھی اولاد کے لیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہیں
اور مرنے کے بعد بھی رحمت ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ گھروں میں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی تربیت دیتے ہیں، تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق صابن آ گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یہ یقیناً شیطان کا ہی کام ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے ٹیلے کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں بات خود نہ بیان کروں آپ پوچھیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگ۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا ہے
آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، ابھی آپ میری طرف سے اجر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس سے آ کر کھانا مانگا اور انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظالم کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو حقدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو ہیدار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ چھپا تھا۔ ان کے ماں باپ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے، تو اللہ نے ان پر فضل کیا، اور یہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کے خزانوں کو ظالموں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین، جب یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی۔ ناظرین، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی خود فرماتا ہے۔ اولاد کی کامیابی دیکھنے کی خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی اولاد ماں باپ کی شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جب ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہیں تو اولاد انہیں یہ طعنہ ضرور دیتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، آج نیا دور ہے اور اس دور کے تقاضے نئے ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، یعنی ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ ایسی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتے، لیکن اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ جب اپنا انصاف کرتا ہے تو انسان کی بنیادیں تک ہل جاتی ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ایسے رسوا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ تمام اولادوں کو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی انسان ایک کامیاب انسان بن پاتا ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں تو اگر تم پوری دنیا بھی فتح کر لو لیکن سکون کہیں نہ پا سکو گے۔ سکون تو بس ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہی ملتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی قدر کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔
دوسرے نمبر پر جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن پاک کی یہ 3 سورتیں لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، مسند احمد میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ پس آپ نے مجھے سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر فرمایا، دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں، پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہترین اعمال کا ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعض حصہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زہد کے باب میں وارد کیا اور فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔ مسند احمد میں بھی اس کی ایک اور سند ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے۔ ناظرین، اس سورت کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم عزیز علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم مسیح علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ سمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بندگی اور عظمت میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت و تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں، اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب ہے اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ سمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ کی بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا، جس کی ذات لازوال اور غیر قانونی ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمد وہ ہے جو نہ کچھ کھائے نہ اس میں کچھ نکلے۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ سمد کی تفسیر اس کے بعد ہے، یعنی نہ اس میں سے کچھ نکلے، نہ وہ کسی سے نکلے، یعنی نہ اس کی اولاد ہو نہ ماں باپ۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے صراحتاً یہ مروی ہے جیسے کہ پہلے گزرا، اور بہت سے صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ سمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ سمد میں ہے جس کا پیٹ نہ ہو، لیکن اس کا مرفوع ہونا ٹھیک نہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں لفظ سمد کی تفسیر میں ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے ہیں اور صحیح ہیں۔ کل صفتیں ہمارے رب عز و جل میں ہیں، اس کی طرف سب محتاج بھی ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑا ہے، اسے نہ پیٹ ہے نہ وہ کھوکھلا ہے، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہے اور وہ باقی ہے وغیرہ۔ ناظرین، اس کے بعد جو دوسری سورت ہے، ایک مرتبہ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ایک مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ان تینوں صورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کامیابیاں آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوان اولاد کی ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی یہی اولاد مستقبل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائیں۔ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اور تمام والدین کو اولاد کی کامیابیاں اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک وہ نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔